نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل جہاں شروع ہوتی ہے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اسراء معراج کے حساب سے یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو رات کے وقت میں کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ فلسطین کا یروشلم کا علاقہ جو انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے، جو وہاں پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد اقصیٰ میں دیگر انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے سفر معراج کا شروع ہوا، جو آسمانوں کی سحر تھا۔ رات کے حصے میں آپ یہ سفر، یہ پوری سیر کرائے۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے ابتدا میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم دکھائیں اس اپنے بندے کو اپنے کچھ نشانیاں، بے شک وہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں سوال کہ کیا یہ مسجد اقصیٰ، جہاں دور کی مسجد اقصیٰ دنیا کی ضد ہے، دنیا قریب کی چیز کے لیے کہتے ہیں، ادنا دنیا اسی سے ہے، اور دنیا کے ایک مفہوم دنون سے بھی ہے، دنایت یعنی اس کا گھٹیا ہونا، خراب ہونا۔ بہرحال اس کے مقابلے میں اقصیٰ دور کی مسجد، قریب کے مقابلے میں، دنیا قریب کی اس لیے اور گھٹیا آخرت کے مقابلے میں اس لیے، اور دور کی مسجد اقصیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے بارے میں دو تین جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں مختلف اوقات میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد بہت عرصہ پہلے تعمیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلے زمین پہ کون سی مسجد تھی؟ قال المسجد الحرام، فرمایا سب سے پہلے یعنی مسجد حرام تھی، مکہ والی مسجد۔ تو کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ثم ای، پھر کون سا؟ قال المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ قلت کم کان بینہما، ان کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنا یعنی دونوں کے درمیان کتنا وقت گزرا؟ قال 40 سنۃ، کہ 40 سال، یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان یہ 40 سال گزرے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجد حرام جس کی تعمیر اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، گو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن بہرحال اثر نو اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور اس کے 40 سال کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ ان کا قبلہ رہی۔ تو ایک بیٹے کو مکہ میں بسایا اور ایک بیٹے کو مدینے میں، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا بہت عرصے تک۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیا وہ اس کو انہوں نے اثر نو نہیں کیا، یعنی بنیاد سے نہیں کیا، بلکہ اس کو انہوں نے بہت شاندار بنایا، ایک عمدہ طریقے سے اس کو بنایا۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھ چکے تھے، اس صحیح حدیث سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب نئے طریقے سے نہ بنائی گئی ہو، تاہم اس کو نئے
سرے سے رینوویٹ بھی کیا گیا ہو تو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ گویا یہ انہوں نے تعمیر کی، تو اس میں کوئی ایسا اشکال نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث بخاری شریف ہی کی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جگہ جو ہے تعمیر شدہ تھی، اور وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جب معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں تو قریش کے سامنے اپنی بات پیش کی صبح میں، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس واقعے کو سن کر میری تکذیب کریں گے، اس لیے میں مغموم ایک کنارے تھا، ایک کنارے پر بیٹھا تھا کہ دشمن خدا ابو جہل فرعون، یعنی اس مکہ کا فرعون مکہ، یہ میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھ سے بطور استہزاء کہا کہ کیا کوئی نئی چیز پیش آئی، کوئی نئی خبر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ کو معراج ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ ابو جہل نے کہا پھر آپ نے ہمارے درمیان مکہ میں صبح کی، یعنی اتنے لمبے سفر سے آپ صبح واپس بھی پہنچ گئے؟ تو ابو جہل نے کہا اگر میں آپ کی قوم یعنی قریش مکہ کو بلا کر جمع کر لوں اور سب آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کے سامنے یہ بات بیان کریں گے؟ اس وقت وہ دبا گئے، اس بات کو، استہزاء کو اندر ہی رکھا تاکہ سب کے سامنے یہ بات کھلے اور آپ کی نعوذ باللہ تکذیب بھی ہو اور اسے کچھ کہنا نہ پڑے، لوگ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ضرور۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص اعلان کا، اس خاص بات کو بتانے کا تذکرہ ابو جہل کی زبان سے ہو اور وہ جا کے لوگوں کو بلائے تو ظاہر بات ہے سب چھوڑ کے آ گئے، سب کو جمع کر لیا، کہا کہ اے کعب بن لؤی کے گروہ آ جاؤ۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ابو جہل نے کہا کہ بیان کیجئے جو آپ نے مجھ سے بیان کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمت فی الحج، تو میں حتیم میں حجر میں کھڑا ہو گیا اور واقعہ بیان کیا تو لوگ حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے تالیاں بجائیں، کسی نے ہمارے تعجب کے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔ حاضرین مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامات پوچھی، اور ایک روایت میں کہ اس شخص جس نے علامتیں آپ سے دریافت کی تھیں وہ مطعم بن عدی تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، یعنی مسلمان تو وہ نہ ہوئے لیکن ان کے صاحبزادے ہوئے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ اب یہ حصہ جو ہے یہ بخاری شریف کا ہے اور یہ پورا اس کا کانٹیکسٹ محدثین نے اس کی وضاحت میں بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو کر دیا اور آپ دیکھ کر سارے سوالات کے جوابات دیتے رہے، یہاں تک کہ جب کوئی بات پوچھتا تو کوئی ایسی بات نہ تھی جس کا آپ جواب نہ دے سکتے، تو آپ فرمایا تھا کہ مجھے فلاں راستہ دکھایا گیا، فلاں علاقہ دکھایا گیا، یہ بھی بتایا کہ تجارتی قافلہ جو آیا تھا وہ ایسا تھا اور اس کے ساتھ جو اونٹ گم ہو گیا تھا وہ بعد میں مل گیا اور 3 دن کے بعد وہ قافلہ واپس بھی پہنچ جائے گا، چنانچہ وہ پہنچا۔ یہ سب باتوں کی خبر آپ دیتے رہے۔ ولید بن مغیرہ یہ سن کر کہنے لگا کہ تو جادوگر ہے۔ لوگوں نے کہا ولید تم سچ کہتے ہو۔ ایک روایت میں کہ قریش کے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی پہنچے اور ان سے کہا کہ تمہیں یہ جو رسول ہیں تمہارے، ان کی اس بات کے باوجود بھی ان پر اعتماد ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس سے ہوا ہے جہاں قافلہ 1 مہینے میں جاتا ہے اور 1 مہینے واپس آتا ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی حضور اقدس ایسا فرماتے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یہی وہ سبب بنا ان کی اس لقب کی۔ فرمایا کہ بھئی میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے، میں تو اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آ جایا کرتا ہے لمحے بھر میں اور جو پیغام ہوتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تصدیق کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، تو اس وقت آپ کو یہ لقب عطا ہوا۔ بہرحال تو بخاری کی اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نشانیاں بھی ان لوگوں کے ذہن میں تھیں جو وہ سوالات کرتے رہے۔ وہ ایگزیکٹ کیا ہیں نشانیاں یا کیا ان کے سوالات تھے اس کے بارے میں تو بہت تصریح نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے مسجد کے فضائل یا مسجد کے بارے میں اگر وہ کچھ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے تو وہ اس کے کچھ حدود اربع، اس کی شکل، اس کی حیت قضائی وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے، اور اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گویا جو آپ کے سامنے سے وہ سارے حجابات ہٹ گئے اور آپ دیکھ پائے، اس کو دیکھ کر جواب دیتے رہے کہ کتنے کالم ہوں گے مثلا اور کتنے۔ تو بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد وہاں موجود تھی۔ پھر یہ کہ انبیاء کی وہاں اپنے نماز پڑھائی،
اور یہ اسراء کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں تو تقریباً تواتر تک پہنچتی ہیں، اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں اس سفر کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ تب تشریف لے گئے ہیں، تو کثرت سے وہاں پر یعنی روایات موجود ہیں۔ اور ظاہر بات ہے پھر آپ نے وہاں انبیاء کی نماز پڑھائی ہے، تو وہ ایک جگہ تھی جس پہ آپ نے باقاعدہ پڑھائی، اور اس کا یعنی انکار کرنا کو زیادہ دلائل اس کے نہیں نظر آتے۔ اب کتنا اس کا فارم اسٹرکچر وغیرہ سارا بنا ہوا تھا یہ تو تفصیل اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایسا ضرور ہے کہ کوئی ہیئت تھی، کوئی مسجد تھی، کوئی جگہ تھی۔ اور پھر جب سے جناب عمر فاروق پہنچے تب بھی آپ نے اس میں یہ پورا ایک سلسلہ جو ان کا ہوا، تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہی تھا کہ فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیک، کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ اور اس میں جو ہے ایک روایت جو منقول ابن عباس سے وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ مسجد اقصی اٹھا کر لائی گئی اور دار عقیل کے پاس رکھی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ ظہور اور معجزے کا یہ کامل ترین ایک موقع تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بلقیس کا تخت جو وہ سامنے لایا گیا تھا، اسی طریقے سے گویا یہ واقعہ آپ کا ہوا۔ تو اطمینان ہے اس بات پہ کہ انشاءاللہ تعالی وہ کوئی مسجد کی ہیئت رہی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس مسجد کے نہ ہونے کا انکار کس بنیاد پر کیا جائے، یہ سوچ کر کہ اس کو بعد میں تعمیر کیا گیا یا پہلے تعمیر کیا گیا اور اس میں یہ شکل اور وہ شکل، اور تاریخی حساب سے کچھ باتیں ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور بالخصوص اگر وہ بخاری میں بھی موجود ہوں اور مسلم شریف میں بھی موجود ہوں، یہی حجت ہے۔ اور ہاں اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی تعویل کی جا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، وہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی سمجھا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سر دست ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس سے مانے ہو کہ وہاں ایک مسجد تھی۔ انکار کرنے کی جو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ لوگوں کی یہ ہے کہ اس طرح سے ان صحیح احادیث کے اوپر سے اعتماد ذرا اٹھے، جیسا پہلے بھی عرض کیا، یہ جو ہے دھیمی دھیمی کوشش گو مدھم آواز سے ہے، لیکن ہے چاروں طرف سے۔ ان سارے ملحدین کا، مستشرقین کا یہ پورا ذوق شوق ہے کہ وہ ایسی باتوں کو اٹھا کر لوگوں کا اعتماد اٹھائیں، تاکہ آہستہ آہستہ تفسیری روایات کے ذریعے علماء تفسیر و محدثین وغیرہ کے اوپر تان ہو ان احادیث کو اپنی کتابوں میں لانے کی وجہ سے، اور یوں آہستہ 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 جو ہے سلسلہ اعتماد سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں پڑ جائے، اور اس کے لیے خوشنما نعرے اور الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے لیے کسی اسرائیلیات کی ضرورت نہیں ہے، تو اسرائیلیات کہہ کر وہ اشارہ تان مفسرین ہی کی طرف ہوتا ہے، اور ضمناً صحیح احادیث کے مجموعے بالخصوص بخاری مسلم وغیرہ سے جان چھڑانا چونکہ مشکل ہوتی ہے، تو دبے الفاظ میں ہی صحیح آہستہ آہستہ یہ بات ایک کامن سی بن جائے گی کہ ہر ایک کے لیے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بخاری کی بھی ہے تو حدیث ہو سکتا ہے غلط اور ضعیف ہو، جس پر امت کا اتفاق رہا ہے کہ یہ حدیثیں ساری اپنے مفہوم میں بالکل درست ہیں۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کرم اور فضل فرمائے اور دین کی نئی نئی ایسی تشریحات سے بچائے جو سلف الصالحین کے ہاں معتبر نہ رہی ہوں۔ اب یہ تفسیری اس میں جتنے اور نکات ہیں، اور مفسرین نے اس میں جو بہت کچھ لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے اور امام قرطبی نے، اس کو بہت دیکھنا چاہیے، اس کو یہاں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب بخاری شریف کی احادیث سامنے آ جائیں تو پھر، اور مسلم شریف کی اسی طرح سے اور صحیح ستہ کی دیگر حدیثی کتبوں کی، اور وہ سب بالکل صحیح درجے کی ہوں، تو اس سے آگے مزید کسی چیز کی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔